بول پڑھو سبحان اللہ جو نہیں بولے۔ اے میرے حبیب، ہم نے کائنات کو بنایا ہی آپ کی شان دکھانے کے لیے، اور اگر اس کے مفہوم میں یوں کہوں، اللہ نے گویا یوں فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرماؤں گا تیری شان دکھانے کے لیے۔ حضرت آدم کے ماتھے میں اس نور کو جلوہ گر فرماؤں گا تیری شان دکھانے کے لیے۔ اس نور کی برکت سے حضرت آدم کو مسجود ملائک بناؤں گا تیری شان دکھانے کے لیے۔ اس نور کی برکت سے حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار فرماؤں گا تیری شان دکھانے کے لیے۔ اس نور کی برکت سے، تیرے نور کی برکت سے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح ہونے سے بچاؤں گا، جنت سے دبا بھجواؤں گا آپ کی شان دکھانے کے لیے۔ اور اے میرے حبیب، آپ کی اس نور کی شان دکھانے کے لیے، اس نور کی برکت سے حضرت عبد المطلب کو عزتوں کا تاج عطا فرماؤں گا آپ کی شان دکھانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ کی عزتوں میں اضافہ فرماؤں گا آپ کی شان دکھانے کے لیے۔ حضرت آمنہ کی عزتوں کو 4 چاند لگاؤں گا آپ کی شان دکھانے کے لیے۔ سارے بولو ایک بار سبحان اللہ۔ اور اے میرے حبیب، آپ کی اس نور کی شان دکھانے کے لیے تیری چہرے کی قسمیں کھاتے ہوئے والضحیٰ فرماؤں گا۔ بولو بولو، والضحیٰ فرماؤں گا تیری شان دکھانے کے لیے۔ واللیل اذا سجا فرماؤں گا تیری شان دکھانے کے لیے۔ تیرے سینے مبارک کا ذکر کرتے ہوئے علم نشرح فرماؤں گا آپ کی شان دکھانے کے لیے۔ اور اے میرے حبیب، قیامت کے دن ساری کائنات کے لوگوں کو بلا کر تیرے سامنے سب کو جھکا کر تیرا محتاج بنا کر تجھے جنتی جوڑا پہنا کر تجھے کرسی صدارت پہ بٹھا کر اے میرے سونے حبیب تیری شانوں کے نعرے لگواؤں گا تیری شان دکھانے۔ تھک بھی جانا ہے پر ایت نہیں نا میں مطلب ہے کہ حضور دا نام ہے تھکیا وہ عاشق تھکدا کدوں ہے کوئی نہیں بولے میں بھی تقریر یار کر کے ہی آیا سفر بھی ہے دیکھو رداد کے بولو سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا اب آپ جو موضوع آپ کو سنانا ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے خصائص۔ بہت طویل موضوع ہے، بہت طویل۔ حضور کے خاصے کتنے ہیں کوئی گن نہیں سکا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے آپ کے خصائص پر کتاب بھی لکھی ہے، انہوں نے یہ جملہ فرمایا، فرماتے لم علی احد ممن ادعا، کہتے ہیں میں 14 صدیوں میں سے کسی ایسے بندے کو نہیں جانتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جس نے حضور کے خصائص کو گنا بھی ہو۔ کسی میں یہ طاقت تھی نہیں جو گن سکے، اتنی شان اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا۔ خصائص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خصائص کا مطلب ہوتا ہے وہ شانیں جو صرف حضور کی ہیں، وہ شانیں جو اللہ نے کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ پہلی شان میں پیش کرنے لگا ہوں، اگر ذوق ہو اور توجہ ہو تو ضرور میرے ساتھ چلیے گا۔ اللہ نے پورے قرآن کے اندر اپنی ساری آسمانی کتابوں کے اندر جس نبی کو پکارا ہے اس کا نام لیا ہے، اس کا نام لیا ہے۔ قرآن اٹھائیے، اگر حضرت آدم کو پکارا تو یا آدم کہا، حضرت موسیٰ کو پکارا تو یا موسیٰ کہا، حضرت عیسیٰ کو پکارا تو یا عیسیٰ کہا، حضرت سلیمان کو پکارا تو یا سلیمان کہا، حضرت داؤد کو پکارا تو یا داؤد کہا، حضرت زکریا کو پکارا تو یا زکریا کہا، حضرت یحییٰ کو پکارا تو یا یحییٰ کہا۔ پورے قرآن کے اندر جس نبی کو بھی پکارا اس کا نام لے کے پکارا ہے، لیکن اپنے نبی کو جب بھی پکارا ہے ایک بار بھی نام نہیں لیا۔ جب بھی پکارا ہے
یا ایھا الرسول کہا ہے، جب بھی پکارا ہے یا ایھا النبی کہا ہے، جب بھی پکارا ہے یا ایھا المزمل کہا ہے، جب بھی پکارا ہے یا ایھا الرسول کہا ہے۔ اللہ نام نہ لے کر یہ بتانا چاہتا ہے میں رب ہو کر اتنی تعظیم ادا کرتا ہوں، تم مخلوق ہو کر میرے نبی کی تعظیم کرتے رہے۔ میں رب ہو کے اپنے نبی کو اتنی عزت عطا فرما رہا ہوں، تو تم تو پھر مخلوق ہو، بولو نا، تم تو مخلوق ہو اور تم محتاج ہو میرے نبی کے۔ میں بے نیاز ہو کے جس کا نام نہیں دیتا، تم نیاز مند ہو کے کبھی ان کا نام نہ دینا۔ جب بھی پکارو، حکم ہے اللہ کا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کبھی بھی نام مت لینا، جب بھی پکارو یا رسول اللہ کہہ کے پکارو۔ ایک باری میں نے 10 سال تھی سنی، سارے بیٹھی ہو لبیک، بولو بولو لبیک، سب کو بلا کے لبیک۔ پہلی شان، حضور کا نام اللہ نے کبھی لے کر پکارا۔ دوسری شان، کسی نبی کی اللہ نے ذات کی قسم نہیں اٹھائی، کسی نبی، دلائل النبوہ شریف میں حدیث موجود ہے، ایک روایت ہے، کسی نبی کی اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، میرے پاک نبی کی ساری زندگی کی میرا رب قسم اٹھاتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، قسم ہے محبوب، مجھے تیرے بچپن کی قسم، تیری جوانی کی قسم، تیری ساری عمر کے ایک ایک سانس کی قسم۔ اتنا قیمتی ہوگا وہ سانس جس کی قسم رب فرمائے، اتنی شان والی ہے وہ زندگی جس زندگی کی قسم میرا پروردگار اٹھا ہے۔ اچھا بات سمجھو غور سے، قسم اٹھانے کے کچھ مقصد ہوتے ہیں۔ بندہ قسم اٹھاتا ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے، بندہ انگدہ ہو گئے جنہی گل منی نہ جا رہی ہو، کہ بندہ کہتا ہے اللہ دی قسم گل انجی، یعنی وہ اپنی بات کو پکا کرنا چاہتا ہے، قسم اٹھا کے اپنی بات میں وزن پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن جب رب کسی کی قسم اٹھاتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا وہ دی گل تے پہلے ہی پکی ہے، وہ نہیں سمجھے گا، اس کو یہ ضرورت نہیں وہ قسم اٹھائے اور اپنی بات کو پکا کرے، اس کی بات تو پہلے ہی وزن والی ہے، تو پھر قسم کیوں اٹھاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں قسم تشریفی۔ کون سی؟ تشریفی۔ یہ مطلب یہ ہوتا ہے اللہ جیڑی بھی شے دی قسم چکے نا، اللہ دسنا چاہتا ہے اے شے میرے نزدیک بڑیاں شاناں والی ہے۔ اللہ نے قسم اٹھائی نبی پاک علیہ السلام کے شہر بتانے کے لیے کہ شہر بڑی شانوں والا، قسم اٹھائی حضور کے چہرہ مبارک کی بتانے کے لیے حضور کا چہرہ بڑی شانوں والا، قسم اٹھائی حضور کی زلفوں کی بتانے کے لیے کہ نبی پاک کی زلفیں بڑی شانوں والی، قسم اٹھائی ہے حضور کے معراج پہ جانے کی یہ بتانے کے لیے معراج پہ جانا بڑی شانوں والا ہے، قسم اٹھائی ہے حضور کے تشریف لانے کی یہ بتانے کے لیے میرے نبی کا آنا بھی بڑی شانوں والا ہے، اور ایک قسم اٹھائی ہے حضور کی زندگی کی یہ بتانے کے لیے کہ میرے نبی کا ہر سانس ہی بڑی شانوں والا ہے۔ تیسری شان، حضور کی آمد سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے انسان تو انسان رہے، جن بھی حضور کی بشارتیں دیتے تھے۔ کیا؟ کون کون؟ جن۔ میں آپ کو لے جا رہا ہوں اس طرف تاکہ ماحول تھوڑا سا دلچسپ بھی بنے، وہ بات سنائی جائے جو پہلے نہیں سنائی جاتی۔ تو روایت حاضر ہے، حضرت سیدنا سواد بن قارب صحابی رسول ہے، زمانہ حضرت عمر کا، حضرت عمر منبر پہ بیٹھے، سامنے سے حضرت سواد گزرے، توجہ ہے،
میرے سوال گزرے ایک بندے آکھے ہوگی اے جڑا بندہ جا رہا ہے نا یہ نام جے سواد بن قائم. فرمایا پھر حضور یہ وہ بندہ ہے جنہیں کسی بندے دی تبلیغ نال کلمہ نہیں پڑھیا، جنہیں جن دی تبلیغ نال کلمہ پڑھیا.